میں کہوں کہ یہ شخص جو ہے یہ بکا ہوا صحافی ہے، لہٰذا میں کبھی نہیں یہ تو ہے نا، اگر آپ پہلے آپ بکے ہوئے وکیل ہیں تو پھر آپ دوبارہ بکیں گے. اگر آپ پہلے بکے ہوئے وکیل ہیں آپ دوبارہ بکیں گے. لیٹ می ٹاک ٹو ہم پلیز، لیٹ می ٹاک ٹو ہم. آپ یہ بتائیں، مزید بات نہیں، آپ یہ بتائیں راجہ صاحب، آئین میں گنجائش ہے گورنر راج کی؟ نہیں، آئین میں گنجائش اس صورت میں ہے جب صوبائی حکومت مکمل طور پہ ناکام ہو جائے. آئین میں یہ نہیں لکھا کہ عوام کی منتخب حکومت کو جب دل کرے سائڈ پہ کر دو اور ایک گورنر کو مسلط کر دو صوبے پر. کون ڈٹرمن کرے گا ناکام ہوئی ہے یا کامیاب ہوئی ہے؟ آپ نہیں کریں گے. دیکھیں، قانون اور آئین یہ کہتا ہے کہ صوبے میں حکومت عوام کے نمائندوں کی ہوگی. عوام کے نمائندے موجود ہیں، صوبائی اسمبلی موجود ہے، صوبائی اسمبلی نے ایک وزیر اعلیٰ کو منتخب کیا ہے، کابینہ موجود ہے، صوبہ چل رہا ہے. دہشت گردی 50 سال پہ پھیلا ہوا ایک واقعہ ہے. آپ کسی صورت بھی اس وقت ایسی کوئی بات نہیں ہے جس کی بنیاد پر آپ کہیں کہ یہ صوبہ ناکام ہو گیا ہے یا صوبائی حکومت ناکام ہو گئی ہے لہٰذا ہم یہاں گورنر رول مسلط کریں گے. دھونس سے آپ کرنا چاہیں، ایک محکوم عدلیہ کی بنیاد پہ آپ کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ کوئی گنجائش نہیں. قیدی باہر انسائٹ کر سکتا ہے کہ ملک میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بنا دی جائے. قیدی کا جو دل چاہے وہ بات کر سکتا ہے. اگر کوئی غیر قانونی عمل ہوتا ہے تو اس کے باہر جو ادارے ہیں وہ عمل میں آئیں. اس کو چیک کرنا جو ہے خلاف قانون ہے. بالکل چیک کرنا خلاف قانون ہے. پہلے سے نہیں اس بات کا فیصلہ کر سکتے کہ وہ کیا بات کرے گا. جو پاسٹ ہے آئین میں گنجائش ہے گورنر راج کی نہیں کیا ہے. بتاتا ہے اس کا؟ آپ پہلے سے نہیں کہہ سکتے. میں کہوں کہ یہ شخص جو ہے یہ بکا ہوا صحافی ہے، لہٰذا میں کبھی نہیں یہ تو ہے نا، اگر آپ پہلے آپ بکے ہوئے وکیل ہیں تو پھر آپ دوبارہ بکیں گے. سلمان اکرم راجہ صاحب یہ بتائیے گا کہ اس سے پہلے بھی آپ لوگ متعدد دفعہ آئے، فیملی بھی آئے، وکلا بھی آئے، آپ سی ایم صاحب 8 دفعہ آ چکے ہیں، ملاقات نہیں ہو پائی. تو کل کیا لگ رہا ہے اگر ملاقات نہیں ہوتی تو کیا کریں گے؟ جی ہم کتنی دیر تک؟ 24 گھنٹے 48 نہیں گھنٹے؟ پتا، ہم دیکھیں گے کیا ہوتا ہے، لیکن کھڑا رہنا تو ہمارا حق ہے نا. اسٹریٹجی نہیں ہے کہ کب تک بیٹھنا ہے وہاں پہ، کیا کرنا ہے؟ علیمہ صاحبہ نے آج ہمیں بتایا میڈیا سے گفتگو میں کہ ہم بیٹھے رہیں گے جب تک خان صاحب سے ملاقات نہیں ہوتی. بہن ان کا فیصلہ ہوا کرتا ہے نا. بطور بہن وہ یہ کہتی ہیں کہ میں اپنے بھائی سے ملے بغیر نہیں جاؤں گی، مجھے ثبوت دو کہ میرا بھائی ٹھیک ٹھاک ہے. تو کیوں ایک بہن یہ تقاضا نہیں کر سکتی؟ اور جب بہنیں یہ تقاضا کرتی ہیں اور ہم جانتے ہیں ماضی میں بہنوں پر ہاتھ بھی اٹھایا گیا ہے وہاں پہ، تو بطور بھائی ہمارا وہاں کھڑے رہنا فرض بنتا ہے. ہم بہنوں کا بالکل پیرا دیں گے، جب تک وہ رہیں گی ہم ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے. فیملی وہاں پر بیٹھی رہے گی، آپ سب وہاں پر پارلیمنٹیرینز موجود رہیں گے. ظاہر ہے ہم ان کے بھائیوں کے طور پہ وہاں جا رہے ہیں. یہ کوئی سیاسی عمل نہیں ہے، یہ ایک بہن اور بھائی کا رشتہ ہے. وہ خان صاحب کی بہنیں ہیں، وہ ہماری بہنیں ہیں. اگر بہنیں وہاں کھڑی ہیں رات کے اندھیرے میں تو کیا ہم انہیں تنہا چھوڑ کے چلے جائیں؟ ابھی بند کرنے کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ کل کے پی کے میں جو اس حوالے سے جو راستے ہیں بند ہوں گے. میں نہیں رکھتا ہے. فیصل واڈا صاحب نے ابھی یہ کہا ہے کہ گورنر راج جو ہے وہ طے ہے، اگر بدماشی کی گئی تو اس کا نفاذ ہو جائے گا. بدماشی کرنے کی صورت کون بدماشی کر رہے ہیں؟ کس چیز کو بدماشی؟ تو وہ ہے جو روکتے ہیں ملاقات کو. آپ قانون پڑھیے، آپ آئین پڑھیے. کیا کسی بھی قیدی کو روکا جا سکتا ہے کہ 1 مہینے سے خان صاحب سے کسی کی ملاقات نہیں ہوئی، کسی خاندان کے فرد کی ملاقات نہیں ہوئی، کسی وکیل کی ملاقات نہیں ہوئی؟ یہ ہے بدماشی. بانی پی ٹی آئی کی بہن کی جانب سے ایک انڈین چینل کو انہوں نے جو انٹرویو دیا اس سے رکاوٹ 2 میں اضافہ نہیں ہوگا؟ مجھے نہیں پارٹی پتا. پالیسی کو فالو کرنا بہتر نہیں تھا؟ دیکھیں، بہنیں جو ہیں وہ پارٹی کا حصہ نہیں ہیں. بہنوں کے اوپر نہ ہمارا کوئی اختیار ہے، نہ بہنوں کو ہم کوئی مشورہ دیتے ہیں. بہنیں نہ تو پیدا کروا رہی ہیں آپ لوگ. دیکھیں، وہ بہنوں کا اپنا فیصلہ ہے، پارٹی اس سے علیحدہ ہے. یہ پارٹی کا کوئی فیصلہ نہیں ہے، لہٰذا میں اس کا جواب نہیں دے سکتا. بانی پی ٹی آئی کو مشکلات تو بڑھ رہی ہے اس سے، آپ لوگوں کے لیے بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس کی وجہ سے. دیکھیے، اگر آپ کا یہ خیال ہے تو آپ کا خیال آپ کو مبارک ہو. میں آپ سے صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ میں اس سوال کا جواب نہیں دے سکتا. یہ بہنوں کا اپنا معاملہ ہے، وہ کہاں بات کرتی ہیں. اگر آپ نے پاکستان کے اندر میڈیا کو گھونٹ دیا ہے اور وہ یہ فیصلہ کرتی ہیں کہ جہاں بھی انہیں موقع ملے گا وہ اپنے بھائی کی بات کریں گی تو یہ ان کی ثوابدید ہے. یہ اس میں ان کا پارٹی سے کوئی مشورہ نہیں. اگر گورنر راج لگتا ہے تو کیا رد عمل ہوگا آپ لوگوں کا پی ٹی آئی کا؟ آپ ایز اے جنرل سیکرٹری کیا اس حوالے سے؟ غیر قانونی عمل ہوگا، ہم آئین کے تحت حق رکھتے ہیں اس کے خلاف کھڑے ہونے کا، تو ہم بالکل آئین اور قانون کے تحت مزاحمت کریں گے. آپ عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے یا پھر احتجاج کریں گے؟ کیا کریں گے؟ 27ویں ترمیم کے بعد وہ آپ کے سامنے ہیں. بہرحال ہم فیصلہ کریں گے کہ عدالت ہم نے جانا ہے یا نہیں جانا، لیکن خیبر پختونخوا کے عوام اپنے مینڈیٹ کی حفاظت ضرور کریں گے. اچھا سر، اس وقت کووڈ سے ملی کہ اسپیکر کی جانب سے بھی مذاکراتی عمل آگے بڑھانے کے لیے ان کی جانب سے کوششیں کرنے کی بات کی گئی ہے. ہم دیکھیں گے کتنے وہ اس بارے میں سنجیدہ ہیں. ہم دیکھیں گے کتنے سنجیدہ ہیں وہ، اور خان صاحب سے جب ملاقات ہوگی تو تب ہی یہ بات آگے بڑھ سکے. تیار ہے حکومت کے ساتھ؟ یہ خان صاحب فیصلہ کریں گے. ان سے ملاقات
बात ज़रूरी है। कहते हैं कि जी एक तरफ गवर्नर राज की ऑप्शन मौजूद है, डी नोटिफाई भी किया जा सकता है सोहेल अफरीदी को, अभी फैसल वाडा साहब ने ये बात की, तो क्या ये ऑप्शन भी वो यूज़ कर सकते? ये बात है, मैंने कह दिया ये गैर कानूनी गैर आईनी होगी। सूबाई कल मुलाकात नहीं होती तो आपका बीइंग लायर, पाकिस्तान के सबसे बड़े लायर हैं आप ये बताएं कि कल अगर कोई हादसा होता है तो उस पे देखिए हादसा नहीं होना चाहिए ना। हम तो यही गुजारिश कर रहे हैं कि ये खान साहब का, उनके ख़ानदान का, उनके वकला का हक़ है कि उनकी मुलाकात हो। वहाँ आप जिस तरह माजी में हुआ करता था 6-8 महीने पहले कि हम आते थे मंगल वाले दिन, हमें अंदर जाने दिया जाता था, 1-1.5 घंटे में तमाम मामला ख़त्म हो जाता था, मुलाकात होती थी और सब लोग चले जाते थे वापस। इसको क्यों एक मसला बनाया गया है? क्यों वहाँ पे नाके लगे होते हैं? क्यों लोगों को रोका जाता है, मारपीट की जाती है और वहाँ घंटों लोग खड़े रहते हैं और उनको आगे नहीं बढ़ने दिया जाता, चारों तरफ से घेर लिया जाता है? तो ये तो फस्तायत है रियासत की, तो सरासर जिम्मेदारी रियासत की फस्तायत की होगी। वहाँ पुरअमन लोग आते हैं, कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक वो हक मांगने आते हैं जो आइन और कानून ने उनको अता किया है। ये बताइएगा, तो वो नहीं आ रहे, इस हवाले से शायद खट्टर साहब ने कहा है कि उनकी कोई मीटिंग है तो वो नहीं आ रहे, दीगर जो लोग आएंगे क्या आप समझते हैं कि उनकी मुलाकात मुमकिन हो जाएगी? देखिए मैं कुछ नहीं समझ सकता, मुलाकात अगर आइन कानून की बात हो तो बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन हम देख रहे हैं पिछले कई माह से आइन और कानून जो है उसको बिल्कुल एक रद्दी की टोकरी में डाल दिया जाता है, तो नहीं होती मुलाकात। अब हम देखेंगे कल क्या हो रहा है। कल कौन कौन आ रहे हैं डयाला में और यहाँ पे क्या होगा, पार्लियामेंट हाउस के बाहर या हाई कोर्ट के बाहर, वहाँ कौन आएगा? देखिए एक नज़म एक इज्तिमा होगा और कुछ भी नहीं है। हम हर हफ्ते ये करते हैं, हर हफ्ते हम डयाला भी जाते हैं, हम हाई कोर्ट के बाहर भी आते हैं। ये पार्लियामेंटेरियंस का हक़ है, वो आवाम के नुमाइंदे हैं, करोड़ों आवाम की वो नुमाइंदगी करते हैं। उनके लीडर की अगर तारीख़ नहीं लग रही मुकदमात की, उनके लीडर की अगर मुलाकात नहीं कराई जा रही कानून और आइन के मुताबिक, जेल मैनुअल के मुताबिक, तो उनका हक़ है कि वो आवाम की आवाज़ लेकर पहुँचें। आपकी आलिया कामरान जो चीफ ऑर्गेनाइजर हैं, उन्होंने तो तमाम टिकट होल्डर्स, MNA, सेनेटर, पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले सबको कॉल दिए कि आए। तो ठीक है ना, सब पाकिस्तानी हैं, सब शहरी हैं, वो आकर एक मुनज़्ज़म तरीके से अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे, पाकिस्तान के अवाम की नुमाइंदगी करेंगे, तो इससे किसी को कोई तशवीश नहीं होनी चाहिए। और अगर मुलाकात करा दी जाती है जो कि हक़ है आइन और कानून के मुताबिक, तो कुछ रहेगा ही नहीं। देखिए 2 बजे मुलाकात का वक्त है, माजी में ऐसा होता था कई माह पहले कि 2 बजे मुलाकातें करा दी जाती थी और 3-3:30 बजे तक तमाम मामला ख़त्म हो जाता था, सब लोग चले जाते थे। ये तो वहाँ पे एक गैर कानूनी बंदिश खड़ी करके, वहाँ नाके लगाकर, सैकड़ों पुलिस वाले खड़े करके एक तमाशा लगाया जाता है, वरना कोई वजह नहीं है कि मंगल वाले दिन या जुमेरात वाले दिन किसी इज्तिमा की वहाँ कोई ज़रूरत हो। एक आखिरी चीज़, गवर्नर राज की बातें गर्दिश कर रही हैं, आप समझते हैं गवर्नर राज की गुंजाइश? देखिए बिल्कुल गैर कानूनी गैर आइनी अमल होगा। आइन में गवर्नर राज एक आखिरी एक आला है जो वफाकी हुकूमत इस्तेमाल कर सकती है, और ये गैर जमहूरी एक अमल है जिसकी आइन में इजाज़त सिर्फ उस सूरत में है जब किसी सूबे में मुकम्मल तौर पे जो सूबाई हुकूमत है, जो मुंतखब हुकूमत है, जो अवाम की नुमाइंदा हुकूमत है, वो काम करने से कासिर हो। तो ऐसा हरगिज़ नहीं है खैबर पख्तूनख्वा में। वहाँ एक बड़ी अक्सरियत से सोहेल अफरीदी साहब वज़ीर आला मुंतखब हुए हैं, उनकी काबीना मौजूद है, वहाँ बिल्कुल काम हो रहा है। दहशतगर्दी तो 40-50 साल का एक किस्सा है, तो इस वक्त कोई ऐसी बात नहीं है कि हम ये कहें कि सूबाई हुकूमत काम करने से कासिर है और वफाक को वहाँ अपना नुमाइंदा मुसल्लत करने की ज़रूरत है।